السلام علیکم۔ ابن آدم بولڈ ناول یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناول کی طرف پڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی ویسے ویسے بازار کی رونقیں بڑھتی جا رہی تھی۔ فائمہ کچھ دیر پہلے ہی اس ہوٹل میں پہنچی تھی۔ یہاں مختلف رنگ و نسل کی درجنوں خواتین تھیں جو شام ڈھلتے ہی خود کو تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ان کے بدن پر موجود مختصر لباس ہی ایک واحد چیز تھی جو سب میں مشترک تھی۔ مارک سے آخری بار ملنے کے بعد اس کے اندر کافی خود اعتمادی آ گئی تھی، اور جیکب کا ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں باہر بازار میں ہونا بھی اطمینان بخش تھا۔ فائمہ نے ہوٹل کے کمروں کا جائزہ لیا جو کافی تنگ اور چھوٹے تھے۔ "آر یو ریڈی فار نائٹ انکاؤنٹر بی بی؟" ہوٹل کا ترکش مالک ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے فائمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اگرچہ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی مگر اس نے پلاننگ کے مطابق خود کو ان پڑھ ظاہر کروایا۔ وہ دلال اس کی شکل کے تاثرات دیکھ کر سمجھا کہ یہ بالکل ان پڑھ گنوار ہے جو بنیادی انگلش بھی نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے اس نے وہاں ایک اور پاکستانی عورت کو بطور ٹرانسلیٹر بلا لیا تھا۔ یہ پوچھ رہا ہے لڑکی آج رات کے لیے تم تیار ہو؟ فائمہ نے اس کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ "You stay with her, ensure her availability." تم اس کے ساتھ رہو اور اس کی رات کے لیے موجودگی کو یقینی بناؤ۔ وہ اس ٹرانسلیٹر کو حکم دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ یورپ سے آئی ہوئی اور اتنی انگلش بھی نہیں آتی تمہیں؟ میں پاکستان سے آئی ہوں۔ کم آن ڈارلنگ، اوور سمارٹ مت بنو۔ اب اتنی انگلش تو سب کو آتی ہے۔ میں کنفیوزڈ ہو گئی تھی اور وہ بہت تیز تیز بول رہا تھا۔ نہیں ہو کیا؟ فائمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پرانی ہو جاؤ گی بہت جلد۔ وہ طنزیہ سا مسکرائی تھی۔ تیار ہو جاؤ، رات کے خریدار پہنچنے والے ہیں۔ میں تیار ہوں۔ وہ ٹرانسلیٹر سر سے پاؤں تک فائمہ کو دیکھنے لگی جو باقیوں کی نسبت کچھ زیادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ یہ پاکستان نہیں ہے لڑکی، یہاں وہی بکتا ہے جو پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اپنا لباس کم کرو۔ اس سے زیادہ کیا کم کروں؟ تیور تو دیکھو۔ اس نے اپنا لہجہ بدلا تھا۔ بھوکی مرے گی سالی، تب تیرا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر مین ہال میں پہنچ گئی تھی جہاں رنگی برنگی خواتین مختصر سے لباس میں لائن میں کھڑی تھیں اور سامنے صوفے سجے ہوئے تھے جہاں جسموں کے خریدار اپنی پسندیدہ لڑکی کی رات کا ریٹ طے کر رہے تھے۔ یہ ڈریسنگ اس نے ویسٹرن کلچر میں عام دیکھی تھی مگر آج پہلی بار وہ اس کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے صوفوں کی طرف دیکھا۔ اسے اپنا شکار کسی جگہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ وہ آخری بار تھا جب اس رات اس نے سر اٹھایا تھا۔ اس لائن میں کھڑے ہوتے ہی اس کی ساری خود اعتمادی پانی کی طرح بہہ گئی تھی۔ اس کا ٹارگٹ آج یہاں نہیں آیا تھا۔ اسے اب صرف دل میں دعا کرنی تھی کہ یہاں موجود کوئی بھی شخص آج کی رات اس کا خریدار نہ بنے، مگر دل اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس لائن میں کھڑی فائمہ نے بچپن سے لے کر اب تک کی اپنی ساری زندگی کو کنگال مارا تھا کہ کہاں اس نے ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی سزا قدرت اس انداز میں اسے دے رہی تھی۔ مگر اکثر قدرت بہت سے امتحانات صرف ہمیں نکھارنے کے لیے لیتی ہے تاکہ ہمیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر سکے۔ شاید فائمہ کے معاملے میں بھی یہی تھا۔ وہ چند مہینے پہلے تک پاکستان میں فارس کے پاس خوش تھی اور پھر کئی آگ کے دریا عبور کرتے اب ایک جسم فروشی کی لائن میں مختصر سا لباس تن کیے کھڑی تھی۔ ایک ایک کر کے اس کے گرد موجود تمام عورتیں اپنے خریداروں کے ساتھ کمروں کا رخ کر چکی تھیں اور وہ اس دوران صرف اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی جو بار بار اس کی پلکوں کی حدود کو عبور کرتے ہوئے اس کے نرم گالوں تک پہنچ رہے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ فارس کا نظریہ بالکل درست تھا۔ اس کا اپنا وجود گندگی کے ڈھیر کا صرف ایک چھلکا بن کر رہ گیا تھا۔
اس کی بڑی بہن ماہا جس کے لیے وہ اس مشن پر تیار ہوئی تھی، اسے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا کہ یہ مشن فائمہ کی زندگی پر کیا اثر ڈالے گا۔ انسپکٹر مارک جس کے لیے وہ کام کر رہی تھی، وہ بھی فقط اسے ایک انڈر کور ایجنٹ سمجھتا تھا۔ اس مشن میں ہونے والی ہلکی سی بھی غلطی یا تو فائمہ کو اس ڈرگز مافیا کے چنگل میں ہمیشہ کے لیے پھنسا سکتی تھی، یا پھر انسپکٹر مارک کی اپنی گولی ہی فائمہ کا خاتمہ کر دیتی، کیونکہ انسانی تاریخ میں جب بھی کوئی ایجنٹ ایکسپوز ہونے لگا، اسی وقت اس کی اپنی ٹیم نے اسے ختم کر دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ لائن چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ ہو چکی تھیں جیسے ابھی ان میں سے خون نکل آئے گا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی کہ جب وہی آدھی عمر کی عورت اس کے کمرے میں آئی جو کچھ دیر پہلے اس کی ٹرانسلیٹر بنی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بچی؟ تمہارا پہلا دن تھا، تمہیں اس سب کی عادت ہو جائے گی۔ وہ اس کے قریب بیٹھی اسے دلاسا دیے جا رہی تھی۔ کیا تم پاکستان میں بھی یہ سب کرتی تھی؟ فائمہ نے حسب روایات انکار میں سر ہلا دیا۔ فکر مت کرو بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو تم جوان ہو، تمہیں بہت سے خریدار مل جائیں گے۔ جب میری عمر میں آؤ گی تب جان پاؤ گی کہ مشکل زندگی کیا ہوتی ہے۔ میں بھی جب تمہاری عمر میں تھی تو بہت پیسہ کماتی تھی، مگر وہ سب اپنے سے جڑے لوگوں کی ضروریات میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ مگر تم یہ غلطی مت کرنا بچی، اپنے لیے اتنا ضرور بچا لینا جب تم اس عمر میں پہنچو کہ تمہاری ڈھلتی جوانی کا کوئی خریدار نہ ہو تو تم اپنا گزارا کر سکو۔ میں اپنے لیے یہ سب نہیں کہہ رہی، خود کے لیے کرتا ہی کون ہے؟ ہم تو اس ضلالت کی بجائے بھوکا بھی رہ سکتے ہیں، مگر ذمہ داریاں اور مجبوریاں ہی انسان سے یہ سب کرواتی ہیں۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔